السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور حضرات، کاول بسندرا کا ایک درندہ کمینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریا، بہت افسوس کی بات۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن میں جو بھی ہوا انتہائی بات غلط تھی۔ اگر ہمارے نوجوان صبر سے، تحمل سے، ضبط کے ساتھ اگر کام لیتے تو اس کا حشر آج بہت خطرناک ہوتا تھا۔ قانون کے مطابق کسی مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حالات کے وقت مزمل حضرت تھے، فردوس حضرت تھے، رضوان ارشد تھے، ضمیر صاحب تھے، صرف 4 لوگ بڑے تھے نوجوانوں کو سنبھالنے میں۔ نوجوان صرف یہ مانگ کرتے تھے وہ کمینے کو لاؤ، اس کی گرفتاری جلد سے جلد کرو۔ اگر پولیس جلد سے جلد اس کمینے کو گرفتار کر ڈالتی تو اتنی بڑی بربادی، اتنی بڑی تباہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی ذمہ دار خود پولیس۔ وہ رات سے قصورواروں کو رہندے، بے قصورواروں کو رہندے پولیس گرفتار کر لے کو جا رہی ہے۔ سو آج تک 5 روز ہوگی، صوبوں کے حساب سے ہمارے نوجوان گرفتار ہوگی، لیکن ہمارے ذمہ دار رہندے، علماء کرام رہندے، کون بھی سامنے آ رہی نہیں، کون بھی ان لوگوں کو گرفتاری کرنے سے روک رہی نہیں۔ جو قصوروار ہیں ان کا مسئلہ الگ، جو بیر قصوروار ہیں جو بے قصوروار ہیں، پولیس گھراں گھس کو سوتے ہوئے معصوم نوجوانوں کو پکڑنے کو جا رہی ہے۔ ایسی حالت میں قوم کے ذمہ داران رہندے، ہمارے علماء کرام رہندے خاموش بیٹھی۔ ان کی خاموشی کیا وجہ ہے؟ انہوں کئی کو خاموشی نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں۔ ان کی خاموشی حکمت ہے، سیاست ہے، یا ہمارے علماء کرام رہندے، ہمارے ذمہ داران رہندے بزدل ہوگی، پولیس کا ڈر خوف ہے، کیا ہم نہ کیا بھی سمجھ میں آ رہا نہیں۔ ایم ایل اے کا گھر جلگا کر کو ہمارے علماء کرام، ہمارے ذمہ داراں اور یہاں تک کہ ہمارے امیر شریعت دامت برکاتہم اس کے گھر کو جا کو اسے تسلی دیتی، اس کے گھر کا جو بھی نقصان ہوا ہمیں ہمارے ذاتی پیسے سے بنا کو دیتی، گھر کو بول رہی۔ وانچ ہمارے قصوروار رہندے، بے قصوروار رہندے، ہمارے 4 نوجوانوں جو شہید ہو گئے ان کے گھر ہمارے علماء کرام کو، ہمارے ذمہ داران کو نظر نہیں آئے، ان کے بلبلاتے ماں باپ نظر نہیں آئے۔ کبھی بھی ہمارے ذمہ داران رہندے، ہمارے علماء کرام رہندے سخت سنگین حالات میں نظرش نہیں آتے، پورا ہوگے کے بعد پیپراں میں تصویراں میں نظر آ جاتی ہیں۔ سو ایم ایل اے کے گھر میں تسلی کے بعد دعا کی کیا ضرورت؟ کیا موقع علماء شریعت ہی سے ہمارے پوچھ لینا کہ امیر شریعت اور علماء کرام رہندے، ہمارے ذمہ داران رہندے، پولیس آج تک جو گرفتاریاں کر رہی ہے اسے نہیں روک سکتے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قوم کا درد لے کو لائرہ ہمارے سامنے آ رہی، ہمیں فری تمہارے بچوں کو چھڑا کو دیتی، ہمیں چھڑانے کے واسطے ہمیں لڑتی، تمہارے بچوں کو چھڑانے کے واسطے کر کو بول کو انہوں لوگاں میدان میں آ رہی، واٹس ایپ میں سب نمبراں میسیج کر رہی۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے ذمہ داراں سامنے نہیں آ سکتے۔ ان معصوم ماں بہناں اور جو بچے رو رہی ان لوگوں کی آواز تمہیں لوگوں کے کانوں میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر سن رہے ہیں تو وہاں بیٹھ کو افسوس کر لی بولے تو کیا ہوتا ہے؟ باہر نکلنا، ان کو چھڑانے کی پوری کوشش کرنا تمہیں لوگوں کے اوپر واجب، بلکہ باہر آ کو تمہیں لوگوں ان کو چھڑانا، جلد سے جلد چھڑانے کی کوشش کرنا تمہیں لوگوں کے اوپر واجب۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے بڑے حادثوں کے باوجود بھی کچھ لوگ حادثے کے وقت نہیں آتے، بعد میں تصویراں میں پیپراں میں آگے تو ہمیں ہماری قوم کا حق ادا کرے گا کو سمجھ جا رہی۔ ہمیشہ سے دیکھ رہی جب حادثہ ہوتا ہے تب بڑے علماء کرام ہمارے ذمہ داراں وقت پہ پہنچ کو ہمارے نوجوانوں کو نہیں سنبھالتے۔ جہاں وہ غلاٹہ ہونے کو تھا، بازو زین العابدین حضرت تھے، پیچھے عاصم حضرت تھے، سامنے شبیر ندوی صاحب کا گھر تھا، ذرہ آگے میں سبیل الرشاد ہمارے امیر شریعت تھے۔ اگر وقت 4-5 گھنٹے ٹائم کا وہ غلاٹے ہو لگتے سو اگر وقت پورا علماء اگر آپ کو ہمارے نوجوانوں کو سنبھالتے تو ہمارے نوجوان بچے سنبھل جاتے تھے، اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر، اب میں کچھ نہیں کہتی، ان تڑپتی ماؤں کی طرح ایک ماں، ان تڑپتی بہنوں کی طرح ایک بہن جن کے بچے اور بھائی آج پولیس کے گرفت میں ہیں، جلد سے جلد ان بچوں کی رہائی کا فوراً انتظام کرو، ورنہ ان ماؤں اور بہنوں کی آہیں جن کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کے واسطے جا کو ہی، ان کی آہوں سے آپ لوگ دنیا اور آخرت میں نہیں بچ سکیں گے، اور محشر میں آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وقت آپ حضرات اگر باہر ہماری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے نہیں آئیں گے، ہماری قوم، ہماری آنے والی نسل بزدل بن جائیں گی، آئندہ چل کو ہماری قوم غلام بن کر رہ جائیں گی ان کی۔ اگر میرے کہنے میں کچھ غلطی ہے تو معاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔